السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 دو آیات ہیں۔ پہلے ہم ان کا لفظی ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں آپ سے عرض کریں گے ان آیات کے بارے میں۔ واو اور ان اگر، کنتم ہو تم، فی میں، ریب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، شک کو کہتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، وہاں بھی آیا تھا یہ لفظ۔ مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا نازل کیا ہم نے، علی پر، عبدنا عبد بندہ، عبدنا اپنے بندے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں جو نازل کی ہم نے اپنے بندے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا تو لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک صورت، من مثلہ من سے، مثل جیسا کہ یہ تو پہلے بھی لفظ پڑا ہوا ہے، من مثلہ اس جیسی۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا اور بلاؤ، شہداء گواہ، حمایتی مددگار، کم تمہارے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلاؤ اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، یعنی جو تم نے اللہ کے علاوہ لوگوں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے، وہ جو تمہارے مددگار ہیں انہیں بلاؤ، سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، فا پس، ان اگر، لم نہیں کے معنی دیتا ہے، لم تفعلوا نہ کر سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا سو اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی ہم تمہیں ابھی بتا دیتے ہیں کہ تم کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ سو بچو آگ سے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہم تمہیں بات ابھی بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت یہی ہے کہ وَلَن تَفْعَلُوا کبھی بھی نہیں کر سکو گے یہ کام، فَاتَّقُوا النَّارَ سو بچو آگ سے۔ کون سی آگ؟ التی وقودها الناس، التی وہ جو، وقودها وقود کہتے ہیں ایندھن کو، فیول، وقودها الناس ہا اس کا، اس میں جو چیزیں جلیں گی وہ اس کا جو فیول ہے، جو ایندھن ہے، وہ لوگ ہیں، انسان، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ تو جس آگ سے بچنے کا ہم تمہیں بتا رہے ہیں وہ ایسی خطرناک آگ ہے
کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، تو اپنے آپ کو بچاؤ اس سے، اور وہ تیار ہی کافروں کے لیے کی گئی ہے۔ یہ دو آیات ہم نے ابھی لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھی۔ ان دو آیات سے پہلے جو دو آیات گزری ہیں ان میں توحید باری تعالیٰ پہ بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی گئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں چند ایک گنوا کے انسان کی توجہ دلائی گئی کہ کون رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تمہاری ساری ضروریات کو پیدا کیا ہے، جو تمہاری ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اب ان دو آیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ قرآن جو دعوت لے کے آیا ہے اس کے دو مرکزی ستون ہیں، ایک توحید اور دوسرے رسالت۔ انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس کا رب کون ہے، اس کا رب کیا چاہتا ہے، اس کا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور اس کا رب کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اس کا ذریعہ، اس علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ نے وہ انبیاء کو بنایا ہے کہ انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیغامات ماضی میں بھی اور آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی انسانوں تک پہنچایا گیا، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ ان سے کیا چاہتے ہیں اور کون سی راہ ہے جس پہ چل کے انسان کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اس راہ کو چھوڑیں گے اور کسی اور راہ پہ جائیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ یہ ساری تعلیم اور اس تعلیم پر عمل کیسے کرنا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام اور اس پیغام پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ سمجھاتے رہے، اور ان میں آنے والی آخری ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ان آیات میں ثابت کیا جا رہا ہے۔ جیسے وہاں توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمت انسانوں کے سامنے رکھی گئی، اللہ کی قدرت ان کے سامنے رکھی گئی کہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ یہ زمین و آسمان اور یہ تمہارے رزق کے سارے معاملات، یہ اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو پیدا نہیں کر سکتا اور کوئی تمہاری ان ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کہ دلیل کے طور پہ آپ کے معجزات میں سے ایک ایسا معجزہ پیش کیا گیا لوگوں کے سامنے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے۔ انبیاء کو پہلے بھی جب قوموں کی طرف بھیجا جاتا تھا تو انہیں معجزات دیے جاتے تھے تاکہ جو ضدی نہ ہو تو وہ معجزے کو دیکھ کے اس نبی کے سچے نبی ہونے پر یقین کر لے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بعض ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی جاری ہیں۔ انبیاء کرام کو جو معجزات ملتے تھے جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات دیے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جیسے قرآن پاک ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے۔ عربوں کو اپنے فصیح و بلیغ ہونے کا بڑا ناز تھا اور وہ اپنے آپ کو بہت اس معاملے میں بڑا ماہر، اور یوں کہیں کہ بس یہ سمجھتے تھے کہ بولنا تو بس ہمیں ہی آتا ہے، اور یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں، واقعتاً اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء کو ایسے معجزات دیے ہیں جس چیز کا اس دور میں عروج ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، تو اسی کے مد مقابل اللہ تعالیٰ نے انہیں لاٹھی کا کہ وہ لاٹھی پھینکیں اور وہ اژدہا بن جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معجزے انہیں عنایت فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا، میڈیکل کا زور زیادہ تھا، انہیں اسی طرح کے معجزے عنایت فرمائے گئے۔
کہ وہ مردے کو اٹھا دیں یا نابینا کو ٹھیک کر دیں یا کوڑی کو ٹھیک کر دیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ اور جس ماحول میں تشریف لائے اس وقت مکہ مکرمہ اور عرب یہاں پر اگرچہ کوئی تعلیمی ادارے ایسے نہیں تھے جیسے آج کل ہوتے ہیں، لیکن فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں بولنے کی، بات کرنے کی صلاحیت، خطیب بہت بڑے بڑے تھے، ان میں شعراء بہت بڑے بڑے تھے، تو اللہ نے ان کو بولنے کی بہت صلاحیت دی تھی. تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ تو کوئی دوسرا بات ہی نہیں کر سکتا. اب دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الیاذ باللہ اور جہاں کچھ انہوں نے الزامات لگائے، ایک بہت بڑا الزام یہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ کتاب تو انہوں نے خود لکھ لی ہے یا کسی کے تعاون سے لکھ لی ہے. اللہ نے یہاں ان کے سامنے اسی کتاب کو چیلنج کے طور پہ رکھا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے نا اس کتاب کے بارے میں، شک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس چیز میں ہی شک ہو، اس میں کوئی خرابی ایسی ہو. اس کا تو جواب شروع میں دے دیا گیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، خود اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب دوسرا شک کی جو دوسری وجہ ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے دماغ میں خلل ہوتا ہے. اب دوسرا جو شک ہے نا، شک کی دوسری شکل، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہاں تمہارے دماغ میں اگر کوئی دقت ہے اور تمہیں شک میں محسوس ہو رہا ہے، تم کسی قسم کے شک میں مبتلا ہو اس کتاب کے بارے میں اور یہ سمجھتے ہو کہ الیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو تمہارے قوم کے، تمہارے علاقے کے ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں، تمہارے سامنے پلے بڑے ہیں. اگر تمہارے خیال کے مطابق انہوں نے لکھ لیا تو تم بھی ایک صورت بنا کے لے آؤ. ایک صورت کا ہے، 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، اور یہ نہیں کہا گیا کہ 114 صورتیں، بلکہ صورت، اور صورت کا مطلب تو چھوٹی ترین صورت سورہ کوثر بھی ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ. اور اکیلے نہیں بنا سکتے ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں نا جن کو تم سمجھتے ہو کہ مدد کر سکتے ہیں، تمہارے گواہ جو ہوتا ہے وہ بھی مدد کرتا ہے نا، لفظی معنی شہید کا گواہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی اب جہاں کھڑا ہو کے گواہی دیتا ہے تو وہ اپنے مدعی جس کی طرف سے وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو طاقت بخشتا ہے. تو تم بھی بلا لو جو تمہارے تعاون کر سکتے ہیں، اکیلے نہیں تم بنا سکتے ہو، سارے مل کے بنا لو. اگر تم الیاذ باللہ یہ جو تم الزام لگاتے ہو اس میں سچے ہو، اگر تم سچ الزام لگا رہے ہو تو لے آؤ ایک صورت. لیکن پھر اللہ نے خود بتا دیا، دیکھو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو، اور ہم تمہیں ابھی بتا دیتے ہیں تو کہ تم وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز نہیں کر سکو گے، کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ایک صورت ہی چھوٹی سی بنا کے لے آؤ، اس لیے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ کلام اللہ کا ہے. جب تم ایسا نہیں کر سکتے ہو اور کبھی بھی نہیں کر سکو گے تو ہم مہربانی کرتے ہیں، ہم تمہیں ابھی بتا رہے ہیں کہ ڈرو آگ سے، کیونکہ جب تم انکار کرو گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاؤ گے تو پھر انجام کار تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، جو آگ ایسی ہے کہ اس میں انسان اور پتھر، انسان تو ہو گئے کافر ٹھیک ہے، پتھر مراد مفسرین نے مختلف لی ہیں، مراد ان کی مورتیاں، یہ بھی مراد لی گئی ہے کہ پتھر کی آگ زیادہ سخت ہوتی ہے، تو اس کا ایندھن جو ہے آگ کا وہ انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، یہ تیاری کافروں کے لیے کی گئی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس آگ کا ایندھن نہ بناؤ اور عقل سے کام لو کہ یہ کلام پاک جو ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے نازل کیا ہے تم سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. لہذا اس پر ایمان لاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو اور اپنے آپ کو ان کی اتباع میں دے دو، ان کے فرما بردار بناؤ اور ان کی راہ پہ چلو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق